بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں محمد انس عبد الرحیم آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اس سبق میں ہم زیورات کی زکوٰۃ کے احکام پڑھیں گے۔ اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں سونے چاندی کا نصاب بتایا جائے گا، دوسرے حصے میں کون سے وہ زیورات ہیں جن کی زکوٰۃ واجب ہے اور کون سے وہ زیورات ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، اور تیسرے حصے میں یہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا، زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی ان کی، یہ بتایا گیا ہے۔ پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سونے چاندی کا نصاب، یہ نصاب سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے کم پہ زکوٰۃ ہی نہیں آتی، اور لیکن جب یہ نصاب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو سونے کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، جس کو گرام میں 88 گرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ 88 گرام یا 7.5 تولہ سونا نصاب سونے کا اس وقت بنتا ہے جب کہ صرف اور صرف سونا ہو، اس کے ساتھ نقدی بالکل نہ ہو، چاندی بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل بھی نہ ہو۔ عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً جو ہے صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سونا بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ نقدی ہوتی ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، یا کچھ مال تجارت ہوتا ہے، یا نقدی اور مال تجارت ہوتا ہے، یا نقدی اور چاندی اور مال تجارت، یہ تینوں ہوتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں جب کہ مکس ہو تو پھر 88 گرام یا 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھا جائے گا، نصاب نہیں بنے گا، بلکہ چاندی والا جو نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی، وہ نصاب بنے گا۔ اور چاندی کا نصاب واضح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سونے کا نصاب جب کہ صرف اور صرف سونا ہو وہ 88 گرام یعنی کہ 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، جس کو گرام میں 612.36 گرام کہہ سکتے ہیں۔ اور عموماً چاندی کا نصاب ہی بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ سونے کی جو صورت ہے نصاب کی وہ بہت کم شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے، اس لیے وہ صورت بتائی نہیں جاتی۔ 52.5 تولہ چاندی کو ہی نصاب زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن بالفرض کسی کے پاس واقعی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ چاندی ہے، نہ مالی تجارت ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تو پھر وہ اصل حکم کی طرف لوٹ آئیں گے، اور اصل حکم یہی ہے کہ پھر وہ 7.5 تولہ سونا ہو تبھی زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے بعض خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس سونا زیادہ ہوتا ہے، زیورات زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس، کافی زیادہ 10-15 تولے سونا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس نہ چاندی ہوتی ہے، نہ مال تجارت ہوتا ہے، اور جو نقدی ہوتی ہے وہ بھی شوہر نے استعمال کے لیے دی ہوتی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہوتی، بیوی کی۔ تو ایسی صورت میں اگر واقعی میں اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں اور چاندی بھی کچھ نہیں ہے اور مال تجارت بھی کچھ نہیں ہے، تو واقعی میں وہ سونے کے حساب سے ہی پھر زکوٰۃ نکالے گی۔ اور اب دوسرا سبق ایسے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی زیورات ہیں جن کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سے نہیں۔ تقریباً 14 صورتیں ہیں جو آپ کو نقشے میں بتائی بھی گئی ہیں۔ پہلی صورت دیکھیں، اس میں زیورات کی بہت سی دھاتوں سے بنتا ہے زیورات، اور یہ کبھی سونے سے بھی بنتا ہے، چاندی سے بھی، پلاٹینیم سے، گولڈ وائٹ گولڈ کہتے ہیں اس سے بھی بنتا ہے، اور آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے۔ اور پھر زیورات، اور جو عورتوں کے زیورات ہیں اس کی بہت لمبی فہرست ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک کے مختلف اعضاء کے مختلف زیورات ہیں۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، اس لیے کہ شریعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ فلانے عضو کا جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ دو اور فلانے کے نہ دو، اس طرح نہیں ہے شریعت میں، بلکہ شریعت نے وہ دھات پہ حکم لگایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ سونے چاندی کا جو زیور ہوگا، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہو، خام حالت میں ہو یا سکے کی صورت میں ہو، یا پہننے کے لیے ہو یا لاکر میں رکھا ہو، تو جس صورت میں بھی ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ یہ جو استعمال کا جو زیور ہوتا ہے، جو پہننے کے لیے ہوتا ہے، اس میں ائمہ کا اور ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور احناف کا موقف یہی ہے کہ جو پہننے کا جو زیور ہے اس پہ زکوٰۃ بہرحال واجب ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ البتہ اس میں جو نگ ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، اور جو بنوائی کی اجرت ہوتی ہے وہ آپ انہا کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف جو سونا ہوتا ہے اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں، یعنی کسی سونار کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ میں اگر آپ کو بیچوں
تو آپ کتنے کا اس کو خریدیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو بنوائی کی اجرت بھی ہٹا دے گا اور نگینے کی اجرت بھی ہٹا دے گا اور خالص سونے کی قیمت اس کو بتائے گا، تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جبکہ امام شافعی وغیرہ دیگر حضرات کا موقف یہ ہے کہ جو وہ زیورات جو پہننے کے لیے ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن احتیاط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں ہی ہے، اور خود بہت سے جو سلفی علماء ہیں، شیخ بن باز وغیرہ، انہوں نے بھی احناف کے موقف کو ترجیح دی ہے۔ سونے چاندی کے زیورات کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ سونے چاندی کا زیور ہے، پہننے کے لیے ہے، لیکن وہ حرام شکل میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک مرد نے سونے کی انگوٹھی بنا لی، یا ایک مرد نے چاندی کی انگوٹھی بنا لی اور وہ مثلا 6 گرام کی بنا لی یا 10 گرام کی بنا لی، تو اب ظاہر ہے ایک مرد کے لیے 7.5 ماشا سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی بنانا جائز ہی نہیں ہے، اور سونے کی انگوٹھی تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، تو یہ حرام زیور کی شکل ہے۔ یا مثلا عورت نے کوئی زیور بنایا اور وہ کسی واضح طور پر کسی مورتی کی شکل میں بنایا، کسی جانور ذی روح کی شکل میں بنایا، تو ذی روح کی شکل میں زیور بنانا تو درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور صورت ہے، چھٹی صورت، کہ بعض اوقات والدین سونے چاندی کے زیورات یا سونا چاندی حفاظت سے رکھتے ہیں، اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، لیکن بچوں کی شادی کے لیے رکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی یا فلانے بچے کی شادی ہوگی تو بیچ کے اس کی شادی کروائیں گے یا مکان خریدیں گے، کسی ضرورت کے لیے وہ سونا ہم رکھ دیتے ہیں، تو اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے اور بالاجماع واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے وائٹ گولڈ۔ وائٹ گولڈ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ سونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں پلاٹینیم ملا دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سونا سفید ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے، جو کہ مختلف دارالفتاؤں نے فتویٰ دیا اس حوالے سے، کہ اگر تو سونا زیادہ ہے تو پھر وہ سونے کے حکم میں ہے اور زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر پلاٹینیم زیادہ ہے تو وہ سونا کیونکہ مقلوب ہو گیا اور دوسری دھات غالب آ گئی، تو اس میں پھر وہ سامان کے حکم میں چلا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو صرف استعمال کی نیت ہے، گھر میں رکھنے کی نیت ہے یا بیچنے کی نیت ہے۔ اگر استعمال کی پہننے کی نیت ہے یا گھر میں رکھنے کی نیت ہے تو یا کسی بچوں کو دینے کی نیت ہے، ضرورت کے موقع پر فروخت کرنے کی نیت ہے، ضرورت کے موقع پر فروخت کرنے کی نیت ہے، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کو مال تجارت بنانا مقصد ہے کہ اس کو بیچ کے جو ہے وہ نفع کمائیں گے، جس طریقے سے ایک دکان کھولی جاتی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ مال تجارت ہے۔ بعض اوقات سونا ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم کے ریٹ کا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کھوٹ ملا دی جاتی ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر تو سونا غالب ہے تو پھر تو وہ سونے کے حکم میں ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی ہر حال میں، لیکن اگر کھوٹ غالب ہے اور سونا بہت کم ہے تو اس کا حکم بھی سامان کی طرح ہو جائے گا، اور جو ابھی اوپر حکم بتایا کہ اگر وہ استعمال کے لیے ہے، ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو بیچتا ہے، اس کا تجارت ہی یہی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن وہ اس وجہ سے واجب ہوگی کہ وہ مال تجارت بن گیا۔ تو ابھی تک ہم نے سونے چاندی کے زیورات کا پڑھا، وائٹ گولڈ کا پڑھا، اور تیسرا وہ سونا جس میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کا پڑھا۔ چوتھی صورت یہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ استعمال کے لیے ہوں، کسی خاتون کے پاس ہیرا ہے ہیرے جواہرات ہیں لیکن وہ استعمال کے لیے ہیں، تو سونے چاندی کے نہیں ہے بلکہ ہیرے جواہرات کی شکل ہے، زبرجد ہے، یاقوت ہے، مختلف قیمتی نگینے ہیں، تو کیونکہ سونا چاندی نہیں ہے اس لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے استعمال کے میں آنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر ایک آدمی کا کاروبار یہ ہے کہ وہ اس طرح کی نگینے، قیمتی نگینے، ہیرے جواہرات فروخت کرتا ہے، تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور صورت زیورات کی آرٹیفیشل زیورات ہیں، اور یہ سب سے آخری صورت ہے۔ آرٹیفیشل زیورات میں ہر قسم کی، چاہے لوہے کی زیورات ہو، پیتل کے، تانبے کے، یا کسی اور دھات کے، پلاسٹک کے، کسی بھی ہاتھی دانت کے، پتھر کے، تو جتنے بھی آرٹیفیشل زیورات ہیں، نقلی زیورات ہیں، تو اس میں اگر استعمال کے لیے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر تجارت کے لیے ہیں، کسی کی دکان ہے، کسی کا کام بھی ہے، تو اس پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ دو ہمارے موضوعات مکمل ہو گئی۔ تیسرا موضوع ہے کہ یہ زکوٰۃ اس کی کون دے گا۔ اس کی تقریباً 10 صورتیں ہم نے بنائی ہیں
دیکھیں اگر یہ جو زیورات ہیں جن کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ زیورات اگر کسی نابالغ کو دے دیے گئے، کسی مثلا بچے کو یا بچی کو دے دیے گئے، تو کیونکہ وہ نابالغ ہے تو نابالغ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب بالغ ہو جائیں گے اور سال گزر جائے گا پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ان بچوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو ان زیورات کا مالک ہے، سونے چاندی کے زیورات کا مالک ہے، وہ بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، قرض ورض کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہے، کسی چوٹ سر پہ ایسی آئی جس کی وجہ سے اس کی ہوش و حواس ختم ہو گئے، یا بڑی عمر ہو جانے کی وجہ سے، جیسے بزرگ 90-100 سال عمر ہو گئی، اب اس کے ہوش و حواس بالکل قائم نہیں رہے، تو اب کیونکہ ہوش و حواس قائم نہیں رہے اس لیے زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس زیورات ہیں لیکن مقروض بھی بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ قرض ہے کہ زیورات سے بھی زیادہ اس کا قرض ہے، تو اس وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے، قرضہ ہے، لیکن قرضوں کو ہٹا دیا جائے تب بھی، تو قرضوں کو ہٹانے کے بعد بھی نصاب کے برابر اس کا زیور بن رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، قرض کو منہا کر کے قرض کو ہٹانے کے بعد جتنا وہ زیور بن رہا ہے، تو جتنا نصاب بن رہا ہے تو اس نصاب کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور البتہ قرض کو مائنس ضرور کیا جائے گا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ بیوی زیورات کی مالک ہو، جیسے کہ عموماً بیوی زیورات کافی زیادہ لے کر آتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہوگی۔ اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو شوہر کا احسان ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بس یہ ہے کہ شوہر بیوی کے علم میں لا کے زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کی، لڑکیوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر لڑکیوں کے علم میں ہے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ والدین کی طرف سے احسان ہے۔ ایک صورت زیورات کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس رہن رکھوا دیا، گروی رکھوا دیا، ڈپازٹ کے طور پر رکھوا دیا، تو اس کی زکوٰۃ نہ تو رہن رکھوانے والے پر ہے اور نہ ہی مرتہن جس نے رہن رکھا ہے، تو دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب وہ دوبارہ رہن واپس مل جائے تو اس کے بعد بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ رہن واپس مل جائے تو اس کے بعد جب وہ دیگر اموال زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو اس وقت تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن بقیہ اس سے پہلے کی تو 1-2 سال جو رہن کے طور پر رکھا رہا ان سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک صورت یہ کہ سونا کسی کو قرضے میں دیا ہو اور واپس ملنے کی امید بھی ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ قرض دینے والا یعنی جو اصل مالک ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جس نے قرض لیا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نویں صورت اس کی یہ ہے کہ میکے سے شادی میں جو بطور گفٹ سونا ملتا ہے، زیورات ملتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی بیوی پر ہی واجب ہے، اس لیے کہ بیوی اس کی مالک ہوتی ہے۔ البتہ وہ زیورات جو سسرال کی طرف سے ملتے ہیں تو اس میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات تو وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے زیور دیا ہے اپنی بہو کو یا اپنی بیگم کو، تو وہ اس کو گفٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کی زکوٰۃ بیوی ہی دے گی، لیکن بعض اوقات واضح نہیں ہوتا، تو اس میں عرف پر دار و مدار ہے۔ اگر عرف یہ ہو کہ وہ شوہر نے دیا ہو اور شوہر ہی کی ملکیت سمجھا جاتا ہو تو پھر شوہر اس کی زکوٰۃ دے گا، اور اگر عرف یہ ہو کہ وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے تو بیوی اس کی مالک ہوگی، بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض اوقات جو ہے ساس سسر کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو ساس سسر میں سے جو اس کا مالک ہو، یعنی کہ ساس سسر نے اپنی بہو کو صرف استعمال کے لیے دیا ہو، ملکیت نہ دیا ہو، تو پھر ساس سسر پہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ اس کی زیورات کے کچھ احکام ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ حضرات کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔